قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی 2 آیات گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. یہ 2 آیات جو ہیں آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 ہیں، اور یہ 2 مختصر آیات ہیں، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آج کے سبق میں یہ دونوں کور ہو جائیں گی. آیات آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں، میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں انہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق اللہ العظیم. ان دونوں آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف جو ہیں وہ پہلے الگ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات میں استعمال ہونے والے جملوں کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی آیت میں شروع میں 2 حروف ہیں، واو اور لا. تلبسو فعل ہے، الحق اسم، با پھر حرف ہے، الباطل اسم، واو حرف، تکتمو فعل، الحق اسم، واو پھر حرف، انتم اسم اور تعلمون فعل. آیت نمبر 43 میں واو حرف، اقیمو فعل، الصلاح اسم، واو پھر حرف، آتو فعل، الزکاہ اسم، واو حرف، ارکعو فعل، معا اسم اور الراکعین اسم. تو افعال، اسماء اور حروف کلر کے ذریعے ہم نے پہچان لیے. مزید ان کی پہچان انشاءاللہ تعالی ہم ایک آیت میں جب جملے کو کریں گے تو اس وقت میں پہچان آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 42، وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اسی آیت کو میں نے 3 جملوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلا جملہ ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، دوسرا جملہ ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تیسرا جملہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پہلے جملے میں جو فعل استعمال ہوا ہے تلبسو، یہ ایک نیا فعل ہے جو کہ ہمارا اس آیت میں استعمال ہوا ہے، جبکہ تکتمو اس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور تعلمون اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. تو یہ تلبسو فعل جو ہے اس کے مادے، اس کے باب پر بات کرتے ہیں. کہ لام با سین مادہ ہے، باب ضرب یضربو ثلاثی مجرد میں لبس یلبسو لبسن، اس کے معنی ہوتے ہیں جی خلط ملط کرنا. ہم اردو میں عام طور پہ غلط ملط کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو لفظ ہے وہ ہے خلط، خا کے ساتھ ہے. خلط ملط کرنا، مشتبہ بنانا. کلیئر ہو گیا. اور سورہ آل عمران کا ریفرنس دیا ہے خان صاحب نے کہ لما تلبسون الحق بالباطل. تو گویا حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کا اسلوب جو ہے قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. لفظ اسم ذات ہے، شبہ شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لام با سین جب آپ سمیع یسمعو سے استعمال ہوتا ہے تو ماضی مضارع بنتا ہے لبس یلبسو، اور مصدر اس کا استعمال ہوتا ہے لبسن. اس کے معنی پوشاک پہننا کے ہوتے ہیں. تو باب ضربہ سے آتا ہے تو خلط ملط کرنا کے معنی میں، اور سمیع سے آیا تو پوشاک پہننا کے معنی میں. اور سورۃ الکہف میں سے آیت کا ریفرنس دیا ہے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ لوگ پہنیں گے سبز کپڑے. اسی سے لباس لفظ ہے جو کہ اسم ذات ہے، یعنی پہننے کی چیز، اور پھر فعول کے وزن پہ اسی مادے سے لبوس کا لفظ ہے، یعنی لڑائی کے وقت پہننے والی زرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ مادہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا.
اب پہلے جملے کو ہم گرامیٹیکلی اینالائز کرنے لگے ہیں. واو جو ہے یہ آپ کا حرف عطف ہے, عاطفہ ہے, لہٰذا پچھلے جملے پر اسے ہم عطف کر دیں گے. وہ انشاءاللہ جملے کے اعراب میں دیکھ لیں گے کہ کس پہ یہ عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تلبسو, لبسا یلبسو, باب ضربا یضربو سے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے, یعنی خلط ملط کرنا کے معنی میں. یہ اصل میں تھا تلبسونا, لائے نہیں نے اسے اخف کر دیا, اور لائے نہیں منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا تلبسو کے معنی ہوئے تم خلط ملط مت کرو. ٹھیک ہے, خلط ملط مت کرو. تلبسو اس کا فاعل واو کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ انتم ہے. ٹھیک ہے, لا تلبسو یہ فعل اور فاعل ہو گیا. الحق کا یہ مفعول ہو گیا. حق کو خلط ملط مت کرو. بالباطلی, باطل کے ساتھ, سمپل ہے, بالباطلی باطل کے ساتھ, بالقلمی قلم کے ساتھ, بالصلاتی نماز کے ساتھ, بالصبری صبر کے ساتھ. تو بالکل سمپل ہمارا مرکب جاری, بالباطلی باطل کے ساتھ. تو جملہ جو ہے یہ مکمل, اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ لا تلبسوا الحق بالباطلی, تم خلط ملط مت کرو. کس کو؟ حق کو. کس کے ساتھ خلط ملط مت کرو؟ باطل کے ساتھ. کلیئر ہو گیا. تلبسو فعل فاعل, الحق کا مفعول, اور بالباطلی جار مجرور متعلق ہو گئے یہ تلبسو فعل کے, لا تلبسو فعل کے, بلکہ ہم کہیں گے یہ باطل کا لفظ جو ہے یہ بھی اسم الفاعل کا وزن ہے. تو جتنے بھی مشتقات ہیں, کیونکہ اسم الفاعل بھی ایک مشتق ہے, تو مشتقات ہم نے اپنے اس سبق میں کور کرنے ہیں. تو باطل کے لیے یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں مادہ ہے با, طا اور لام. باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے. بطل یبطلو بطلن, یہ لفظ حق کی ضد ہے. اس کے ایک معنی ہے ثابت نہ ہونا, دوسرے معنی ہے جھوٹ ہونا, تیسرے معنی ہے بے مقصد ہونا, بیکار ہونا, ضائع ہونا, اور چوتھے معنی ہے واجب نہ ہونا, یعنی وجود بے معنی ہونا. ٹھیک ہو گیا. اسی مادے سے اسم الفاعل باطل فاعل کے وزن پر ہے, اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ فاعل کے وزن پہ یہ صفت ہے. کلیئر ہو گیا. یعنی بے مقصد, بے کار, ناحق, ان معنی میں استعمال ہوا ہے. پھر باب فعل میں بھی یہ مادہ آتا ہے, تو کن معنی میں یہ آئے گا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. میں اس وقت اس کو ذکر نہیں کروں گا. تو اس آیت کے پہلے جملے میں لا تلبسوا الحق بالباطل میں دو لفظوں کو ہم نے ڈکشنری کی مدد سے بھی دیکھ لیا اور گرامیٹیکلی اینالائز بھی کر لیا. دوسرا جملہ ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, واو عاطفہ ہو گیا. تکتمو, کتما یکتمو, چھپانا کے معنی میں ہم اسے پہلے دیکھ چکے ہیں. یہ بھی مجزوم ہے. ٹھیک, اصل میں یہ تکتمونا تھا, تو یہ پھر عطف کس پہ ہوگا؟ یہ لا تلبسو پہ عطف ہے, لہٰذا اس کو ہم یہاں پر مجزوم کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ہماری اصطلاح کے مطابق یہ اخف ہے, اور گرامر والوں کی اصطلاح کے مطابق یہ مجزوم ہے. تکتمو فعل اور فاعل ہو گیا, اور آگے الحق جو ہے اس کا مفعول ہو گیا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور تم حق کو نہ چھپاؤ. یعنی اب یہ نہ چھپاؤ میں ترجمہ یہاں پر آپ کو لا نظر نہیں آ رہا, یعنی ہم اسے عطف کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا ترجمہ نا کے ساتھ کر رہا ہوں. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور حق کو نہ چھپاؤ. تیسرا جملہ ہے وہ ایک جملہ اسمی ہے, واو آ رہی ہے, اور یہ واو جو ہے یہ واو ہم حالیہ قرار دیں گے, اور جملہ جو ہے آگے وہ ہمارا حال بن جائے گا, اور اسے ہم محلاً منصوب کہیں گے. وہ جملہ اسمیہ ہے جو کہ انتم تعلمون دو الفاظ پر مشتمل ہے. انتم مبتدا ہے, اور تعلمون فعل اور فاعل جو ہے یہ خبر ہو گئی. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال بن گیا. کس کا؟ یہ جو فاعل ہے, ٹھیک ہے, اس کا حال ہے. کلیئر ہو گیا. یہ حال ہے. تکتمو کے اندر جو ضمیر ہے فاعل کی, اس سے یہ حال ہے. اچھا,
اب یہ جملہ حالیہ ہو گیا، اور پھر اس آیت کا کچھ ترجمہ ہمارے مطابق یوں بنے گا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم خلط ملط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، جب کہ تم جانتے ہو۔ جی اب چلتے ہیں اعراب کی طرف۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الواو عاطفہ، لا تلبسوا مثل لا تکونوا فی الآیت السابقہ ولکنہ تام، یعنی لا تلبسوا جو ہے یہ لا تکونوا کی طرح ہی ہے جو کہ پچھلی آیت میں آیا تھا، لیکن یہ جو ہے یہ تام ہے، یعنی لا تلبسوا تام ہے۔ کان یکون چونکہ فعل ناقص ہوتا ہے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا تلبسوا جو ہے یہ تام ہے۔ الحق مفعول بہ منصوب، بالباطل جار و مجرور متعلق بتلبسوا، الواو عاطفہ او واو المعیہ۔ اب یہاں پر یہ چیز ایک نئی آپ کے سامنے آئی ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ میں جو واو ہے، یعنی وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کی جو واو ہے، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ واو یا تو عاطف ہے یا پھر واو المعیہ ہے۔ یہ المعیہ جو ہے، اچھا پھر پوری سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو واو ہے یہ یا عاطف ہے یا المعیہ ہے۔ تکتم مضارع مجزوم معطوف علی تلبسوا او منصوب، یعنی دو اعراب بتائے ہیں انہوں نے۔ ایک یہ کہ تکتم جو ہے یا تو یہ اخف ہے، اور اس کے اخف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ معطوف ہے تلبسوا پر، کلیئر ہو گیا؟ یا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ خفیف ہے، یعنی ان کی ٹرمینالوجی میں دیکھ لیں کہ اخف کو انہوں نے کہا ہے کہ مجزوم، اور خفیف کو انہوں نے کہا ہے منصوب۔ اگر تو واو عاطفہ ہے تو مضارع مجزوم ہوگا، اور کس پہ عطف ہوگا؟ تلبسوا پر عطف ہوگا۔ اور اگر واو جو ہے یہ معیہ ہے، المعیہ کی واو ہے، تو پھر فعل مضارع جو ہے یہ خفیف ہوگا۔ اور خفیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خفیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ان اس واو کے بعد چھپا ہوا ہے، کلیئر ہو گیا؟ یعنی وہ آپ عربی عبارت میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان مضمرہ بعد واو المعیہ، یعنی ایک واو المعیہ کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ خفیف استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو نئی ٹرمینالوجی ایک آ گئی ہے واو المعیہ، اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی اعراب کو ہم دیکھیں گے۔ واو المعیتی، اب یہ لفظ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ اس لفظ سے بخوبی واقف ہیں۔ معیت، معیت کسے کہتے ہیں؟ ساتھ کو، ٹھیک، یعنی ساتھ ہونا۔ دو ایگزامپلز آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے لا تقعد عن السعی، لا تقعد فعل نہیں ہے، عن السعی جار مجرور ہے، متعلق ہے لا تقعد کے، یعنی اس کا اتنے حصے کا ترجمہ ہوگا کہ کوشش چھوڑ کر مت بیٹھ، کوشش چھوڑ کر مت بیٹھ، یعنی کوشش مت چھوڑ۔ وَتَنْتَظِرَ، اب واو ایک آ رہی ہے ریڈ کلر میں، اور اس کے بعد جو فعل مضارع آپ دیکھ رہے ہیں وہ تنتظر ہے۔ انتظر ینتظر، انتظر ینتظر، ینتظر سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تنتظر، تو اگر تنتظر کو ہم عطف کرتے تقعد پر، ٹھیک ہے، لا تقعد پر عطف کرتے تو یہ تنتظر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تنتظرہ یعنی خفیف استعمال ہوا ہے، اور جملہ بن رہا ہے وَتَنْتَظِرَ الرِّزْقَ، یعنی واو کے بعد ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہے، وَأَن تَنْتَظِرَ الرِّزْقَ، یوں اس کی جو ہے وہ مکمل شکل بنتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ واو جو ہے یہ اور کے معنی میں یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہ معیت کے معنی میں ہے
ترجمہ سامنے لکھا ہوا ہے، ذرا اس پہ ایک نظر ڈالیں، پھر میں تفصیل آپ کے سامنے اس کی رکھتا ہوں کہ ترجمہ اس جملے کا لکھا ہوا ہے کوشش چھوڑ کر رزق کے منتظر مت رہو، یعنی کوشش چھوڑ دو اور ساتھ ہی رزق کے منتظر بھی رہو، ایسا نہ کرو۔ دوسرا جملہ ہے لا تاکل، تو مت کھا السمکا، مچھلی، لا تاکل السمکا، مچھلی مت کھا، وتشرب اللبن، اب تشربہ پھر خفیف ہوا ہے، حالانکہ اگر اسے ہم عطف کریں لا تاکل پر تو یہ تشرب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ خفیف ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ واو جو ہے یہ واو المائیہ ہے، اور اس کے بعد ایک ان جو ہے چھپا ہوا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو دونوں کام ہیں نا یہ اکٹھے آپ نے نہیں کرنے۔ ترجمہ دیکھ لیں کہ مچھلی کھانے کے ساتھ دودھ مت پیو۔ اب واحد کے صیغے میں خطاب کروں گا تو میں کہوں گا مچھلی کھانے کے ساتھ دودھ مت پی، اور پہلے جملے کا ترجمہ میں کروں گا کوشش چھوڑ کر رزق کا منتظر مت رہ۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ تھا واو المائیہ کے بارے میں دو جملے۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ میں مزید دے دوں آپ کو۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ واو المائیہ حتمی طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے پہلے آنے والا معنی، یعنی واو المائیہ سے پہلے ایک معنی ہوگا اور ایک اس کے بعد معنی ہوگا، ٹھیک ہے؟ واو المائیہ حتمی طور پر اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے پہلے آنے والا معنی اور اس کے بعد آنے والا معنی دونوں بیک وقت متحقق ہو رہے ہیں، دونوں بیک وقت متحقق ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلے جملے میں کیا تھا؟ لا تقد عن السعی، یعنی محنت و کوشش چھوڑ کر رزق کا منتظر مت رہ۔ اس میں واو سے پہلے جو مفہوم آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے جی محنت یا کوشش چھوڑنا، اور واو کے بعد کیا مفہوم آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے رزق کا منتظر ہونا۔ تو یہ دونوں کام جو ہیں بیک وقت پائے جا رہے ہیں، اور جو نہیں کا اطلاق ہے دونوں باتوں کے بیک وقت کرنے پر ہو رہا ہے، گویا کہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا واو سے پہلے اور واو کے بعد جو دونوں مفہوم ہیں وہ بیک وقت پائے جا رہے ہیں، اور شروع میں جو نہیں آ رہی ہے اس نہیں کا اطلاق دونوں باتوں کے بیک وقت کرنے پر ہو رہا ہے، گویا کہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اسی طرح اب دوسری مثال کو دیکھیں کہ لا تأکل السمکا وتشرب اللبن۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا مفہوم کیا ہے کہ مچھلی کھانا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ دودھ پینا۔ تو گویا کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہونے چاہیے، نہیں کا اطلاق دونوں کاموں پر ہو رہا ہے، ایک ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں کاموں کو اکٹھا کرنے سے روکا جا رہا ہے، یعنی مچھلی کھانے کے ساتھ دودھ مت پی۔ امید ہے بات اب آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب ایک اور سکرین دیکھیں جس میں آپ کو واو المائیہ کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے، اور یہ میں نے کتاب لسان القرآن جو ہے اس میں سے کاپی کیا آپ کے لیے۔ پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ جی واو المائیہ حرف عطف بھی ہے، یعنی یہ کوئی الگ سے حرف نہیں ہے بلکہ یہ حرف عطف بھی ہے۔ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد کے حکم الجملہ، یعنی ما قبل اور ما بعد کا جو جملے کا حکم ہے نا، وہ چاہے نہیں کا حکم ہے، چاہے امر ہے، چاہے استفہام ہے، چاہے تمنا ہے، چاہے نفی ہے، ان میں شریک ہونے پر دلالت کرتا ہے، ما قبل کو بھی اور ما بعد کو بھی، ٹھیک ہے؟ ما قبل اور ما بعد جو اس واو کے ہوتا ہے، یعنی واو سے جو پہلے ہوتا ہے یا واو کے جو بعد ہوتا ہے، وہ دونوں شریک ہوتے ہیں، کس میں؟ جملے کے حکم پر۔ اور جملے کا حکم کیا ہے؟ وہ نہیں کا بھی ہو سکتا ہے، امر کا بھی ہو سکتا ہے، استفہام کا بھی، تمنا کا بھی اور نفی کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حتمی طور پر ان کے بیک وقت پائے جانے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو دو کام یہ کرتا ہے جی، ایک اپنے ما قبل اور ما بعد کے حکم الجملہ میں شریک ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ حتمی طور پر ان کے بیک وقت پائے جانے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ واو العطف جو ہے یہ صرف معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حکم الجملہ میں مشارکت ظاہر کرتا ہے،
کلیئر ہو گیا؟ یہ مائیت پر دلالت نہیں کرتا. واو المائیہ کے بعد آنے والا مصدر معول، جیسے میں نے کہا نا کہ ان ہوتا ہے اس کے بعد ایک پوشیدہ، تو ان کے ساتھ جو بھی فعل استعمال ہوگا وہ ان اپنے فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر معول بنے گا. تو واو المائیہ کے بعد آنے والا مصدر معول ما قبل الواو پر معطوف ہے. واو المائیہ اور فا السببیہ میں یہ بات مشترک ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ واو المائیہ اور فا سببیہ جو ہے ان میں بات کیا مشترک ہے؟ یہ بات مشترک ہے کہ دونوں حرف عطف ہیں اور اس کے بعد جو مصدر معول آتا ہے وہ ما قبل پر معطوف ہوتا ہے. البتہ فا ترتیب و تعقیب کے ساتھ ساتھ سببیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ سبب بھی بتاتی ہے، جبکہ واو اشتراک کے ساتھ ساتھ مائیت کے معنی ادا کرتا ہے. یہ کسی وقت فا سببیہ والا کوئی اسلوب آئے گا تو اس وقت یہ مزید کلیئر ہو جائے گی. اس وقت آپ اسکرین کو اچھی طرح سیو کر لیں اور اہم پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ اس کے علاوہ زیر بحث اسلوب میں دونوں سے پہلے نفی یا طلب کا آنا ضروری ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں واو المائیہ اور فا السببیہ میں اسلوب جو پایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں نفی ہوگی پہلے یا طلب ہوگی. اور طلب سے مراد کیا ہے؟ طلب سے مراد آپ کا امر ہے، نہیں ہے، تمنا ہے، ٹھیک ہے، جسے تمنی گرامر والے کہتے ہیں، اور استفہام ہے. تو یہ پوائنٹ اصل میں یاد رکھ لیں کہ ایسا ہوگا کب؟ ایسا اس وقت ہوگا جب آپ کا اسلوب جو ہے کلام کا وہ یا تو امر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا استفہام ہوگا، یا پھر تمنا ہوگا، یا پھر نفی ہوگا. یہ بس اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. تو یہاں پر جو اب ہم ترجمہ کر سکتے ہیں نا اس آیت کا جو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی ہم تلبسو کو تو مجزوم مان رہے ہیں لائے نہیں کی وجہ سے، اور واو کے بعد جو تکتمو ہے اس کو اگر مجزوم مانے تو پھر یہ واو جو ہے واو عاطفہ کہلائے گا، اور اگر تکتمو کو خفیف یعنی منصوب مانے تو پھر یہ واو المائیہ کہلائے گا، واو المائیہ کہلائے گا. اور پھر مطلب کیا ہوگا کہ یہ دونوں کام جو ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھے نہیں کرنے. کیا دونوں کام؟ کہ ایک تو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا اور حق کو چھپانا، یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کرنے. اگر اس واو کو ہم واو المائیہ مانے تو ترجمے میں بس یہ فرق پڑے گا، اور اگر واو کو واو عاطفہ مانے تو پھر کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ہم تکتمو کو اخف یا مجزوم ہی سمجھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ بات کلیئر ہوگی. اب واپس اعراب والی اسکرین کو دیکھیں. الواو عاطفہ او واو المائیہ تکتمو مضارع مجزوم معطوف علی تلبسو. اگر یہ عاطفہ ہے تو مضارع مجزوم ہوگا اور تلبسو پر عطف ہوگا، یا یہ منصوب ہوگا ان مضمرہ کی وجہ سے. ان مضمرہ یعنی ایک ان پوشیدہ کی وجہ سے جو کہ واو المائیہ کے بعد آتا ہے. اور یہ کلیئر ہوگی بات. آگے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب تکتمو کا جو فاعل ہے وہ والواو فاعل ہو گیا، الحق مفعول بہ منصوب، الواو حالیہ، انتم ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدا، تعلمون مضارع مرفوع، اور الواو فاعل اس کا ہو گیا. اور جب آپ نے اس کو واو حالیہ بنا لیا تو پھر باقی جو حصہ ہے وہ پورا جملہ جو ہے وہ محلاً منصوب ہوگا اور حال کے طور پہ استعمال ہوگا. تو الحمدللہ یہ اعراب ہم نے دیکھ لیا یہاں سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں جملوں کا اعراب. اب ساتھ ہی اس جملے میں استعمال ہونے والے جملے جو ہیں ان کا اعراب بھی دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا جملہ تھا لا تلبسو، یہ لا محل لہا معطوفہ علی جملہ النہی فی السابقہ، یہ پورا جملہ جو ہے وہ ہم نے اس پہ عطف کر دیا. جملہ تکتمو لا محل لہا معطوفہ علی جملہ تلبسو، و جملہ انتم تعلمون فی محل نصب حال ہے، اور وہ جملہ تعلمون فی محل رفع خبر المبتدائی انتم. بالکل ٹھیک ہے جی. تو سب جملوں کا اعراب ہو گیا. آیت نمبر 43 ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اس آیت کو بھی میں نے 3 جملوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلا جملہ ہے جی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دوسرا جملہ ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تیسرا ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. جی پہلا جملہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس میں
اقیمو فعل ہے اور فعل امر ہے، واو عاطفہ ہے، اور اقیم الصلاۃ اس جملے کو ہم عطف کر دیں گے لا تلبسو، پچھلی والی آیت میں لا تلبسو پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اقیمو فعل امر ہے، قاف واو میم مادہ ہے، پہلے چونکہ آ چکا ہے اس لیے میں اسکرین پہ بھی آپ کو کچھ نہیں دکھا رہا، آپ پچھلی اسکرین جو ہے اس کو سامنے شو کر اس کا باب اور اس کا استعمال دیکھ سکتے ہیں۔ صرف میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ قاف واو میم مادہ باب افعال سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اقامہ یقیمو اقامتاً قائم کرنا، اور اقیمو یہ فعل امر ہے اور اس کا فاعل انتم اس کے اندر ہے جو کہ واو کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور مفعول آگے آ رہا ہے الصلاۃ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، سمپل جملہ ہے جی، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پھر دوسرا جملہ ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، واو عاطفہ اس کو ہم اقیمو پر جو ہے عطف کر دیں گے۔ آتو حمزہ تا یا مادہ ہے، باب فعال سے استعمال ہوا ہے، آتا یؤتی ایتاءً دینا ادا کرنا۔ آتو فعل امر ہے اور فاعل اس کا اندر ہے اور واو کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور الزکاۃ یہ اس کا مفعول ہے، تو آتوا الزکاۃ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اقیموا الصلاۃ بھی فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ ہو رہا ہے، کلیئر ہو گیا۔ اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ تیسرا جملہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے یہ نیا فعل ہمارے لیے آیا ہے، ارکعو، یہ بھی فعل امر ہے، اس کا مادہ اس کا باب دیکھ لیتے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، را کاف عین، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، رقع یرکعو رکعن، عاجزی کے اظہار میں جھکنا۔ اصطلاحاً یہ نماز کے ایک رکن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے سورۃ المرسلات کی بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کا ریفرنس دیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ارکعو جھکو، لا یرکعون وہ جھکیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ویسے ترجمہ کیا ہے اس کا، اور انہوں نے ترجمہ کیا، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ تم لوگ رکوع کرو یعنی نماز پڑھو، تو وہ لوگ رکوع نہیں کرتے یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ را کاف عین سے ہی اسم الفاعل ہے راکعون، جس کی جمع راکعون جمع سالم بھی استعمال ہوتی ہے، اور رکعون جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسم الفاعل ہے راکعون رکوع کرنے والا، اور پھر ارکع یہ فعل امر ہے اور اسی کی جمع جو ہے وہ ہے ارکعو، تم رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو ارکعو فعل اور فاعل ہو گیا، اور مع الراکعین ظرف مضاف الیہ یہ مفعول فی ہو گیا ارکعو فعل کے لیے، اور ارکعو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس آیت کو 3 جملوں میں ہم نے تقسیم کیا، اور تینوں جملوں کا اعراب ہم نے سمجھ لیا، لغت دیکھ لی، اب اس کا اعراب جو ہے ہم کتاب سے پڑھتے ہیں۔ الاعراب، الواو عاطفہ، اقیمو فعل امر مبنیون، بس فعل امر تک ہی ہم رکھیں گے، والواو فاعل، بالکل ٹھیک ہے، الصلاۃ مفعول بہ منصوب، ٹھیک ہے، الواو عاطفہ، آتو مثل اقیمو، اقیمو کی طرح ہی ہے، الزکاۃ مفعول بہ منصوب، الواو عاطفہ ارکعو مثل اقیمو مع ظرف مکان منصوب متعلق بارکعو۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جتنے بھی ظرف اور جار مجرور ہوتے ہیں متعلق ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور الراکعین جو ہے یہ مضاف الیہ مجرور، کلیئر ہو گیا۔ بس باقی وعلامۃ الجر الیا، اس کو ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ذہن میں، تو باقی بہرحال سمپل سا ہے، کوئی ایسا اس میں ایشو نہیں ہے۔ جملے جو ہم نے 3 بنائے تھے ان کا اعراب بھی آپ اسکرین پہ دیکھ لیں۔ وجملہ اقیمو لا محل لا معطوفہ لا جملہ لا تلبسو فی الآیت السابقہ، اسی پہ عطف کر دیا جی لا تلبسو پر اس کو۔ دوسرا جملہ آتوا الزکاۃ لا محل لا معطوفہ لا جملہ اقیمو، کلیئر ہو گیا۔ پھر جملہ ارکعو لا محل لا معطوفہ لا جملہ اقیمو، تو بالکل آسان سا تھا، اس میں کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اب ترجمہ دونوں آیات کا دیکھ لیتے ہیں۔
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، ٹھیک ہے نا، جبکہ تم جانتے ہو۔ تو بڑا خوبصورت ترجمہ ہے جی، اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، جبکہ ساتھ حال کا ترجمہ ہو گیا، اور نہ چھپاؤ جو ہے وہ عطف ہوا تلبسو کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو کوئی مشکل نہیں تھی، دونوں آیات بہت آسان تھیں۔ اور اب آخری شیٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے جس میں ہم نے تفسیر الجلالین کا ٹیکسٹ جو ہے وہ کاپی کر دیا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا یعنی تخلطوا الحق، حق الذی انزلت علیکم، یعنی وہ حق، کون سا حق؟ وہ حق جو میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے، بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی باطل الذی تفترونہ، ٹھیک ہے، جو جسے تم گھڑتے ہو، یہاں پر باطل جسے تم گھڑتے ہو۔ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ، اب یہاں پر حق مراد کیا ہے؟ یعنی اور تم مت چھپاؤ حق کو، یہاں پر حق سے مراد ہے نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ أَنَّهُ حَقٌّ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ ساتھ ہی تفسیر بھی آ گئی کہ مراد کیا ہے یہاں پر، عربی ٹیکسٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اردو ترجمہ بھی آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت کا انیلسس تھا تفسیر کے ساتھ، اور دوسری آیت کا انیلسس تفسیر کے ساتھ دیکھ لیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی صلوا مع المصلین، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور وہ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ یعنی محمد و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرِبَائِهِمْ الْمُسْلِمِينَ اثبتوا علی دین محمد فإنه حق۔ ہاں جی، اب یہ عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَنَزَلَ، یعنی یہ آئندہ والی آیت جو ہے نا، یہ نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ فی علمائہم، ان کے علماء کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی آئندہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرِبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ اپنے رشتہ داروں سے کہا کرتے تھے کہ اثبتوا، ثابت رہو، ٹھیک ہے، کس پر؟ علی دین محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، فإنہ حق، اس لیے کہ وہ حق ہیں۔ تو ساتھ ساتھ تفسیر جو ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ تو اصل چیز میں نے جو آپ کو ذکر کی تھی وہ یہی تھی کہ گرامر، اعراب، لغت ہمارا اصل ٹاپک ہے اس سیریز کا، اور باقی تفسیر جو ہے یہ آپ کسی بھی تفسیر سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا عربی کا ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے، تفسیری ٹیکسٹ، اس لیے میں نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ کار آپ کے لیے مفید ہو رہا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آ رہا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پیٹرن پر ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں ہماری 2 آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 مکمل ہو گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني